الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. جس طرح آج کی ہماری اس دنیا میں بازاروں میں رونق ہے، چہل پہل ہے، پلازے ہیں، دکانیں ہیں، خرید و فروخت ہے، آمد و رفت ہے، کوئی چیز بیچ رہا ہے، کوئی خرید رہا ہے، کوئی اپنے ذمہ دارہ میں مصروف ہے، کوئی اپنے جانوروں کا دودھ دونے میں مصروف ہے، کوئی پانی نکالنے میں مصروف ہے، کوئی اپنی جاب میں اور ملازمت کے اندر مصروف ہے۔ ایک وقت ایسا ہوگا کہ لوگ اسی طرح سے مصروف ہوں گے، یہ دکانیں اسی طرح سے آباد ہوں گی، خرید و فروخت جاری ہوگی، ایک آدمی کپڑا پھیلائے بیٹھا ہوگا، اس کا گاہک اس کا ریٹ لگا رہا ہوگا، دکاندار اسے کوئی اور قیمت بتاتا ہوگا، وہ آپس میں بارگیننگ کرتے ہوں گے، سودا فائنل کر رہے ہوں گے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فَلَا يَطْوِيَانِهِ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، ابھی وہ کپڑا اٹھائیں گے نہیں کہ اس سے پہلے پہلے ہی اچانک قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک دودھ دونے والا انسان اپنا دودھ برتن ویسے ہی روٹین کے مطابق لے کے جانور کا دودھ دو رہا ہوگا، ابھی وہ پوری طرح سے دودھ دو کے فارغ نہیں ہوگا کہ اس سے پہلے ہی قیامت برپا ہو جائے گی۔ بینما رجل یلیت حوضہ، ایک شخص حوض کے کنارے بیٹھے ہوئے مخصوص طریقے سے اپنے حوض کو درست کر رہا ہوگا، ابھی وہ اس کام سے فارغ نہیں ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید۔ اے بنی نوع انسان، دنیا جہاں کے باسی ہو، اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرتے ہوئے زندگی بسر کرو۔
جو تمہیں یہ آگاہ کر رہا ہے کہ قیامت کا زلزلہ ایک بڑی ہولناک چیز ہے۔ جس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی اپنے شیرخوار کو بھول جائے گی، ہر وہ چیز، ہر وہ مادہ جس کے پیٹ میں حمل ہے، قیامت کے قائم ہوتے ہی اس کا حمل ساقط ہو جائے گا۔ لوگوں کو تم یوں دیکھو گے جیسا کہ وہ نشے میں مدہوش ہوں، حالانکہ انہوں نے نشہ نہیں کیا ہوگا۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شدید، قیامت کا آنا، اللہ کی پکڑ اتنی شدید ہوگی کہ ان کے ہوش و حواس گم ہو چکے ہوں گے۔ زمین ہلی، بونچال آیا، زلزلہ برپا ہوا، زمین کی پلیٹس ان کے اندر حرکت ہوئی۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، میرے بزرگوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، زمین کے نیچے ہے کیا؟ زمین کے نیچے گیسز ہیں، زمین کے نیچے پیٹرول ہے، زمین کے نیچے معدنیات ہیں، زمین کے نیچے ابلتے ہوئے لاوے ہیں، زمین کے نیچے پانی کے ابلتے چشمے ہیں، زمین کے نیچے گہری کھائیاں ہیں۔ تمہاری زمین کی اوقات ہی کیا ہے؟ جس طرح سیب کا گودا زیادہ ہوتا ہے اور چھلکا باریک ہوتا ہے، زمین کے نیچے اتنی گہرائیاں ہیں کہ یہ تمہاری زمین گہرائیوں کے مقابلے میں اتنی باریک ہے جیسے کہ سیب کے اوپر باریک سا چھلکا ہوتا ہے۔ آج تم نے پلازے تو بنائے، دکانیں تو بنائیں، عمارات تو کھڑی کیں، دکانیں تو قائم کیں، زمیندارہ تو کیا، سب کچھ بنا لیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کبھی اس پہ غور بھی کر لیا کرو۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، وہ کون سی ہستی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے جائے قرار بنایا ہوا ہے، جائے سکونت بنایا ہوا ہے۔ حیرانی اس پہ نہ کیا کرو کہ زلزلہ کیسے برپا ہوگا، تم شکر اس پہ کیا کرو کہ اللہ تو کتنا عظیم ہے، تو نے زمین کو ہمارے لیے کیسے ٹھہرایا ہوا۔ ماں کی گود کی طرح اس نے تمہیں اس زمین کے اوپر زندگی بخشی ہوئی ہے۔ میں ادھر ادھر کی بات نہیں کروں گا، میں آپ کو اپنا مشاہدہ بتاتا ہوں۔ آپ کے مظفر آباد اور کشمیر کے علاقے میں 2005 میں ایک زلزلہ آیا تھا۔ روٹین ایسے ہی تھی، صبح کا تقریباً 8 ساڑھے 8 کا درمیانی وقت تھا، اسکول کھل رہے تھے، بچے اپنے بیگ اٹھائے اسکولوں کو جا رہے تھے۔ میں اپنے گھروں میں پراٹھے تیار کر رہی تھی، ناشتے بنا رہی تھی، دکاندار اپنی دکانیں کھول رہے تھے، زمیندارہ اپنی زمین پہ روانہ ہو رہا تھا۔ زمیندارہ کرنے کے لیے زمین کی طرف رواں دواں تھا۔ کار کا سوار اپنی کار کو بگائے ہوئے تھا، موٹر بائک پہ بیٹھا ہوا اپنی بائک پہ بیٹھا ہوا تھا، بیڈ روم کے اوپر سویا ہوا اپنے بیڈ کے اوپر گھر میں محو استراحت تھا۔ صبح کی نماز سے غافل، خواب خرگوش کے مزے لینے والا انسان اپنی نیند کے اندر مست تھا۔ کیا ہوا تھا؟ کوئی گھنٹے نہیں لگے تھے، کوئی زیادہ منٹ بھی نہیں لگے تھے، 1 منٹ 2 منٹ اور اس کے کچھ حصے کے اندر مظفر آباد کی زمین ایسی ارتعاش میں آئی، رب کریم نے اسے ایسے جھنجھوڑا، ایسے جھٹکے دیے، ایسا بھونچال، ایسا زلزلہ برپا ہوا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، زمین پھٹی اور پورے کا پورا ٹیوٹا اپنی سواریوں سمیت زمین کے اندر گم ہو گیا تھا۔ ایک جگہ سے ہم گزرے تو زمین کے نیچے ہلکے سے کچھ ونڈو اور اس طرح کی چیزیں نظر آتی تھیں، تو میں نے وہاں کے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہاں کیا ہوا؟ بتانے لگے نیلم کے اس خوبصورت وادی کے کنارے ایک ہوٹل تھا جہاں آدم کا بیٹا حوا کی بیٹی کی عزت کو لوٹتا تھا، بکنگ ہوتی تھی، عزتیں تار تار ہوتی تھیں، بد کرداریاں ہوتی تھیں، شراب کے جام پیے جاتے تھے۔
جس صبح زلزلہ آیا ہے سب کچھ روٹین میں ہی تھا، اس ہوٹل کی 7 منزلیں تھیں، جب زلزلہ آیا ہے تو اس کی 7 منزلیں ہی زمین کے اندر دھنس کے رہ گئی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتزع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ زمین پھٹی، سمندروں میں آگ لگی، وہ ابل پڑے، پہاڑ چلنے لگے، کیٹو کی چوٹیاں، ہزاروں فٹ کی بلندیاں تہس نہس ہو کے رہ گئیں۔ ان کے تو اللہ نے ایسے نقشے کھینچے ہیں کہ انسان حیران و ششدر رہ جاتا ہے۔ میں اس پہ بڑا سوچتا تھا کہ پہاڑوں کے چلنے سے کیا مراد ہے۔ پھر میں نے باقاعدہ اس کے اوپر اپنے طور پہ سرچ کی، کوئی براؤزنگ کی، کوئی دائیں بائیں کے زمین کے حقائق کو دیکھا اور اسٹڈی کیا، تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ جب زمین پہ زلزلہ برپا ہوتا ہے، اس کی پلیٹس کے اندر موومنٹ اور حرکت ہوتی ہے، اور جب زمین کے اندر اضطراب پیدا ہوتا ہے تو زمین میں گہری کھائیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جب گہری کھائیاں پیدا ہوتی ہیں تو اتنی لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے، بعض دفعہ اس سلائڈنگ کی وجہ سے 100-200 فٹ کا پورا ایریا، ہزار مربع فٹ کا ایریا زمین نیچے جب دھنستی ہے تو پہاڑ بھی نیچے دھنستے ہوئے اپنی جگہ سے سرکنے لگ جاتا ہے۔ کَلَّا اِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ قُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔ پہاڑوں کے بارے میں اللہ نے حقائق بیان کیے، ان کو جھٹکے دیے گئے، ان کو نچوڑ دیا گیا، ان کو ریزہ ریزہ کر دیا گیا، ان کو پیس دیا گیا، ان کو چلا دیا گیا، ان کو اڑا دیا گیا، ان کو گرد و غبار کی طرح بکھیر کے رکھ دیا گیا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، اور وہ وقت بھی آیا کہ پہاڑ کو جیسے روئی کے گال ہوتے ہیں اتنا کوٹ کوٹ کے پیس کے ان کو ریزہ ریزہ کر کے بکھیرا گیا کہ کبھی یہ اڑتی ہوئی گرد و غبار کی طرح ہو گئے، اور کبھی یہ پہاڑ تمہاری دھنکی ہوئی روئی کے گالوں کی طرح بے نام و نشان ہو گئے۔ زمین میں زلزلہ، پہاڑوں میں ارتعاش، اونچ نیچ ختم، مکانات گرے، پلازے گرے، محل گرے، دیواریں گری، ونڈو گری، کھڑکیاں گری، چھتیں گری، سب کچھ گرا، اونچ نیچ ختم ہوئی، موڑ ختم ہوئے، پہاڑی علاقے ختم ہوئے۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، ایک چٹیل میدان، خالی،
بالکل ہموار اور برابر ہو گیا، تاکہ کوئی مجرم یہ سوچے بھی نہ کہ موڑ آئے گا اور میں چھپ جاؤں گا، چھت آئے گی اور میں چھپ جاؤں گا، اور فلاں چٹان آئے گی میں اس کی اوٹ لے لوں گا۔ اللہ کہتے ہیں ہم اس زمین کو چٹیل میدان بنا دیں۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت۔ یوں لگتا ہے جیسے ایک ایک منظر اللہ نے اس کا نقشہ کھینچ کے آنکھوں کے سامنے رکھ دیا۔ ستارے جھڑے، چاند گہنایا، سورج کو لپیٹ دیا گیا، آسمان پھٹنے لگا، وہ شق ہوا، اس کے ذرے بکھرنے لگے، اس کا رنگ بدلا، کالعہن المنفوش، نیل گوں آسمان، سرخ خون جیسے، گلاب کے پھول جیسے، تلچھٹ جیسے، تیل کی دھار کی طرح کے رنگت میں، یعنی مختلف مرحلے آئے، کبھی اس کا رنگ کیسے ہوا، کبھی اس کا رنگ کیسے ہوا، حتیٰ کہ آسمان پہ سرخی پھیل گئی، پوری کی پوری کائنات ایک نئی دنیا میں بدل گئی، زمین بدلی، آسمان بدلا، جہاں بدلا، اصول بدلے، ضابطے بدلے، کائنات بدلی، سب کچھ بدل گیا۔ ایک نیا جہاں، ایک نئی دنیا، ایک نیا پورے کا پورا گلوب اللہ نے پیدا کیا، اس کو بدل کے رکھ دیا۔ جہنم کو لایا گیا، 70,000 زنجیریں، ایک ایک زنجیر کو 70,000 فرشتوں نے تھاما ہوا، دھاڑتی ہوئی، چنگاڑتی ہوئی۔ میدان محشر میں جنت کو لایا گیا، 100 سال کے فاصلے پہ اس کی خوشبو مہکتی ہوئی انسانوں کو کھڑا کر دیا گیا۔ رب کی عدالت میں پھر رب کریم تشریف لائے، جیسے ان کی شان کے لائق ہے، جیسے ان کے جلال کے لائق ہے، جیسے ان کی عظمت کے لائق ہے۔ اس دن انسانوں کو پتہ چلا کہ قرآن کتنی قیمتی چیز تھی۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ اس کے بعد پھر کیا ہوا، لیکن آج کی اس محفل میں اور آج کی اس کانفرنس میں صرف میں آپ کے سامنے قیامت کا ایک پہلو رکھنا چاہتا ہوں کہ قیامت والے دن قرآن کی عظمت کیا سامنے آئے گی، قرآن کی شان کیا سامنے آئے گی، قرآن کا مقام کیا سامنے آئے گی۔ قرآن مجید ہے، قرآن کی شان کیا سامنے آئے گی، قرآن کا مقام کیا سامنے آئے گا، قرآن کی عظمت کیا سامنے آئے گی۔ جب یہ سوری دنیا بدل گئی تو ہر چیز ہی بدلی۔ ان میں سے ایک چینج یہ ہوئی کہ موسم بدل گیا، موسم بدل گیا۔ دنیا میں بھی ایک ہی وقت ایک ہی کرۂ ارضی کے اوپر مختلف موسم پائے جاتے ہیں۔ آج کے اس مہینے کے اندر یہاں آپ پسینہ محسوس کر رہے ہیں، اور ایوبیہ، مری، نتھیا گلی اور اس علاقے کے اندر لوگ ٹھٹھرتی سردیوں میں ہیں، پہاڑوں نے برف کی چادریں پہن رکھی ہیں اور گلیشیئرز بن رہے ہیں اور عجب سما ہیں۔ لوگ اپنے گھروں کے اندر سردی کی وجہ سے
بند اور مقید اور اس طرح کی بعض علاقوں کے اندر زندگی بسر کر رہے ہوں گے، یہاں کا ٹیمپریچر اور وہاں کا ٹیمپریچر اور، کراچی کا ٹیمپریچر اور، لاہور کا ٹیمپریچر اور، پھر اسی موسم کے اندر بھی انسانوں کی مختلف کیفیتیں ہیں۔ ایک مزدور انسان لاہور کے مینار پاکستان کے سائے میں چلچلاتی دھوپوں کے اندر اپریل مئی جون جولائی کے مہینے میں 2 من کی بوری اٹھائے ہوئے مزدوریاں کر رہا ہے، سورج کے تھپیڑے اس کے چہرے پہ لگ رہے ہیں، دھوپ کی شدت اس کو ستا رہی ہے، گرمی کی حدت اس کے اندر سے پسینہ نکال رہی ہے، لیکن وہ مجبور ہے، وہ ویسی ہی زندگی بسر کر رہا ہے۔ اور اس مہینے کے اندر وہ لوگ بھی ہیں جو 7 منزلہ 2 منزلہ 4 منزلہ پلازوں کے اندر، 4 کنال کوٹھیوں کے اندر، 1 ایکڑ کے بنگلوں کے اندر، عالی شان محلوں کے اندر ایئر کنڈیشن ماحول میں اے سی لگا کے بیٹھے ہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں گرمی کیا ہے، سردی کیا ہے۔ جب قیامت آئے گی موسم بدلے گا، لیکن جیسے دنیا کے اندر موسم ایک جیسا نہیں ہوگا، ہر انسان کا موسم ویسا ہوگا جیسے اس کی دل کی دنیا ہوگی، جتنی اس کے پاس نیکیاں ہوں گی، جتنی اس کے اندر برائیاں ہوں گی، ویسے ہی اس کا موسم ہوگا، مختلف ہوگا۔ ہم نے بعض دفعہ قیامت کو اور انداز سے سمجھا ہے، اور آئی وہ سب ایک جیسے ہو گیا، نہیں، وہ انصاف کا دن ہے، وہ انصاف کا دن ہے، وہاں ذرہ برابر کسی پہ کوئی ظلم نہیں۔ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس وقت کو یاد کیا کرو جب زمین کو جھٹکے دیے جائیں گے، یہ اپنے اندر کے بوجھ نکال باہر پھینکے گی، انسان چلا اٹھے گا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس دن یہ اپنی خبریں بیان کرے گی۔ اس دن انسان مختلف ٹولیوں میں پلٹ رہے ہوں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ جس نے ذرہ برابر خیر کا کام کیا ہوگا وہ اس کے نتائج دیکھ رہا ہوگا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اس کا انجام دیکھ رہا ہوگا۔ موسم میں یہ تلخی ہوگی، کسی نے گناہ تھوڑے کیے تو اس کے ٹخنے پسینے میں ڈوبے ہوئے، کسی نے اس سے زیادہ کیے تو پنڈلیوں تک اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا، کسی نے گناہ اس سے بھی زیادہ کیے تو گھٹنے تک پسینے کے اندر کھڑا ہوا، کسی نے اس سے بھی زیادہ گناہ کیے تو اس کی رانوں تک پسینہ پہنچا ہوا، کسی نے اس سے بھی زیادہ کیے تو اس کے کولوں تک پسینہ پہنچا ہوا، کسی نے اس سے بھی زیادہ کیے تو پسینہ اس کے سینے تک پہنچا ہوا، کسی نے اس سے بھی زیادہ کیے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ، جیسے آپ گھوڑے اور جانور کے منہ میں لگام ڈالتے ہیں، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کچھ لوگوں کے منہوں کو ایسے پسینے نے لگامیں ڈالی ہوئی، یہاں تک اپنے ہی پسینوں کے اندر غوطے کھاتا ہوا۔ اس میدان میں حافظ قرآن کے لیے موسم کیسا ہوگا؟ قرآن والوں کے لیے موسم کیسا ہوگا؟ وہ 50,000 سال کا دن ہے نا، تو اس کی فکر تو ہونی چاہیے، پلاننگ تو ہونی چاہیے۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تو یہ حال تھا۔ جناب عبداللہ ابن شداد رضی اللہ عنہ وارضا بستر پہ بیٹھے بیٹھے اچانک سوئے ہوئے بلکہ بیدار ہو جاتے، بیٹھ جاتے، گھبرا جاتے۔ رشتہ دار پوچھتے جناب عبداللہ کیا ہوا ہے؟ کہتے قیامت کا دن جب مجھے یاد آتا ہے تو میری نیند اڑ جاتی ہے، میں گھبرا جاتا ہوں۔ صرف حافظ قرآن ہی نہیں، اس کی تو شان ہی کیا ہے۔ وہ لوگ جن کا تعلق پبلک سے ہے، اللہ نے ان کو موقع دیا ہے، ایک عظیم مرکز یہاں ایک اچھا آغاز لے رہا ہے، اور انشاءاللہ ان کی محنتوں کاوشوں سے یوں لگتا ہے، امید ہے بلکہ یقین ہے، اور دعا کی بھی ہے اور کریں گے بھی کہ اللہ اس کو بہت جلدی زیادہ ترقیاں عطا فرمائے گا۔ تو حفاظ ہیں، عام بندہ بھی اگر سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہاں کے علماء سے سیکھ لے گا تو اس کا موسم ایسا ہوگا کہ باقی لوگ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، کسی کا پسینہ ٹخنوں سے اور کسی کا یوں اس کے منہ تک پہنچا ہوا، لیکن جو قرآن پڑھنے والا ہے اس کے اوپر سورہ بقرہ اور آل عمران نے سایہ کیا ہوا۔ اقرأ الزہراوین البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما الصادق المصدوق عليه الصلوات والتسلیمات فداه أبي وأمي، میرے ماں باپ ان پہ قربان جائیں، وَكُلُّ مَا عِنْدِي، میرا سب کچھ ان پہ قربان ہو جائے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو وحی کے بغیر کبھی کچھ نہیں بولتے تھے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں میری امت کے لوگوں، سورہ بقرہ اور آل عمران یہ دونوں صورتیں چمک والی، دمک والی، نور والی، رونق والی، روشنی والی یہ صورتیں پڑھا کرو۔ اگر تم ان صورتوں کو پڑھو گے تو سورہ بقرہ اور آل عمران قیامت کے دن تمہارے سروں کے اوپر منڈلاتی ہوئی یوں آئیں گی جیسے بادل کے ٹکڑے ہوتے ہیں یا وہ پرندے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے پر پھیلائے ہوتے ہیں، یہ صورتیں پر پھیلا کے تمہارے اوپر آ جائیں گی۔ خاموش رہیں گی؟ خاموش بھی نہیں رہیں گی۔ ایک تو سایہ تو کیا ہی کیا، اور سایہ کرنے کے ساتھ ساتھ تحاجان عن صاحبہما، اے اللہ اس بندے کو تو ضرور ہی معاف کر دینا، اس نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سیکھی تھی۔ ہم تیرا کلام ہیں، تیرے کلام کا حصہ ہیں۔ سورہ بقرہ میں دین کا خلاصہ ہے، سورہ بقرہ میں نکاح، طلاق، ایمانیات، سابقہ امتوں کی تاریخ، زندگی کا مقصد، تخلیق انسانیت کا مقصد، جناب آدم کا واقعہ اور بنی اسرائیل کی نافرمانیاں اور ان پہ آنے والے عذاب اور پتہ نہیں کیا کچھ، یہودیوں کی گمراہیاں، نئی امت کو قرآن کا ملنا اور قرآن کی عظمت، پھر عیسائیوں کی گمراہیاں اور ان کے پردے چاک کیے گئے۔ سورہ آل عمران میں، سورہ بقرہ اور آل عمران آپ اس رمضان میں سیکھیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ اس امت کا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے، یہی ہماری دعوت ہے۔ ہماری دعوت صرف یہی ہے۔ مجھے ایک بھائی ملے، بہت پیارے بزرگ تھے، بلکہ میں نے پوچھا آپ نے کتنا وقت لگایا ہے؟ کہنے لگے میں نے تبلیغ کے اندر 40 سال لگائے ہیں۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں نے پوچھا بابا جی آپ مجھے یہ بتانا پسند کریں گے
کہ 40 سال میں آپ نے قرآن کی 40 سورتیں سیکھی ہیں؟ نہیں۔ آخری پارے کا ترجمہ ہی سیکھا ہو 40 سالوں میں؟ نہیں۔ سورہ بقرہ ہی سیکھی ہو 40 سالوں میں؟ نہیں۔ آل عمران سیکھی ہے 40 سالوں میں؟ نہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک۔ اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا تبلیغ کرو، لیکن یہ بھی کہا کس چیز کی؟ بنائی ہوئی کہانیوں کی، ادھر ادھر کی باتوں کی؟ اللہ نے اپنے قرآن میں کہا تبلیغ کرو اس چیز کی جو میں نے تمہارے اوپر نازل کی ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، حتیٰ کہ اللہ نے تو اپنے قرآن میں یہاں تک کہہ دیا، اے میرے محبوب اگر تم نے اس کی تبلیغ نہ کی جو میں نے تمہارے اوپر نازل کیا ہے تو پھر تو تم نے تبلیغ کی ہی نہیں ہے۔ پیغام پہنچانا، اللہ کا پیغام پہنچانا، ہماری دعوت کسی فرقے کے لیے نہیں ہے، ہماری دعوت مسلکیت کے لیے نہیں ہے، ہماری دعوت کسی گروہ اور حزبیت کے لیے نہیں ہے، ہماری دعوت اس امت کو اگر تم نے اکٹھا کرنا ہے تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس امت کو اللہ کے قرآن سے جوڑ دو۔ تو سورہ بقرہ اور آل عمران کے جو پڑھنے والے لوگ ہیں ان کا موسم ایسے ہوگا کہ قرآن نے ان کے سروں پہ سایہ کیا ہوگا، ابر کے ٹکڑوں کی طرح، پرندوں کے جھنڈ کی طرح، پرندوں نے جیسے پر پھیلائے ہوتے ہیں ان صورتوں نے پر پھیلایا ہوگا، اور یہ اپنے پڑھنے والے کے بارے میں اللہ کے حضور سفارش کر رہی ہوگی۔ روز محشر جو دوسری چینج آ جانی ہے، جو دوسری تبدیلی آنی ہے، انسانوں کی شکلیں بدل جائیں گی۔ شکلیں یہ نہیں ہوں گی جیسے ہم ایک دوسرے کو نظر آتے ہیں، شکلیں ویسے ہو جائیں گی جیسے انسانوں کے اعمال ہیں، شکلیں ویسے ہوں گی جیسے انسانوں کے کردار ہیں، شکلیں ویسے ہوں گی جیسے انسانوں کے دل ہیں، جیسے ان کی دل کی نیتیں، دل کے ارادے، دل کے جذبے، دل کی دھڑکنیں ہیں، ویسے ان کی شکلوں کو تبدیل کر دیا جائے گا، جیسے ان کا کردار ہے ویسے ان کی شکلوں کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ کچھ لوگ دیکھنے میں انسان ہوتے ہیں لیکن ان کے سینوں میں انسانوں والے دل نہیں ہوتے، بھیڑیوں اور چیتوں، شیروں اور درندوں کی طرح خون خار لوگ ہوتے ہیں وہ، ان کی شکلیں بدل جائیں گی۔ کچھ انسانوں کے منہ میں زبان تو ہوتی ہے لیکن انسانوں والی نہیں، وہ اپنی زبان سے آگ لگاتے ہیں، آگ لگا کے میاں بیوی کو لڑایا، آگ لگائی مسلکوں میں نفرت پیدا کی، آگ لگائی ممبر و محراب پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو گالیاں دیں، آگ لگائی ایک دوسرے کے فرقے کو برا بھلا کہا، آگ لگائی بھائیوں کو لڑا دیا، اس کی زبان نے آگ لگائی، باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے جدا کر کے رکھ دیا۔ یہ لوگ قیامت کے دن آئیں گے تو ان کے منہ میں اللہ نے آگ کی زبان لگائی ہوگی، ان کی زبانیں آگ برساتی تھی۔ بعض لوگوں کی زبانیں کئی کئی میل تک لمبی ہوں گی، انہوں نے اپنی زبانوں پہ کنٹرول نہیں کیا تھا۔ بعض لوگ دنیا میں اس انداز میں جیتے ہیں کہ وہ زندگی کا مقصد سمجھتے ہی نہیں ہیں، جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں، جو چاہتے ہیں بولتے ہیں، جو چاہتے ہیں سنتے ہیں، جدھر چاہتے ہیں ان کے قدم چل پڑتے ہیں، جو چاہتے ہیں اپنے دماغوں سے سوچتے ہیں، جو چاہتے ہیں اپنے ہاتھوں اور قلم سے لکھتے ہیں، جو چاہتے ہیں فیس بک پہ شیئر کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں واٹس ایپ کے گروپس میں سینڈ کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں چیٹ کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں براؤز کرتے ہیں،
جو چاہتے ہیں انٹرنیٹ کی دنیا پہ اپنی 10 انگلیوں سے دنیا جہاں کا منظر دیکھتے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو کبھی کنٹرول کیا ہی نہیں، جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں، سود آیا کھا لیا، جوے کا مال آیا کھا لیا، شراب آئی پی لی، حرام منظر آیا دیکھ لیا۔ اللہ نے ہمارے جسم کو توجہ کیجئے گا کیسا بنایا ہے، انگلی یہاں پہنچی اللہ نے کنٹرول کر دی کہ اس سے آگے نہیں بڑھنا، یہ یہاں اتنی بڑی ہوئی اللہ نے اس کو یہاں کنٹرول کر دیا، یا اس سے تھوڑی بڑی ہوئی رب العالمین نے اسے یہاں کنٹرول کر دیا۔ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، میرے ماں باپ نے اپنی ولنگ سے نہیں کیا، اپنے آزاد اختیار سے نہیں کیا، یہ رب العالمین نے کیا۔ انگوٹھا یہاں پہنچا، اس کو روک دیا گیا، پلکوں کے بال، بھووں کے بال اتنے سے بڑے روک دیا گیا، داڑھی کے بال زیادہ بڑے یہاں اس کو روک دیا گیا، سر کے بال اس کا بھی ایک کنٹرولنگ سسٹم رکھا۔ اللہ رب العزت نے ہماری فزیک میں، ہماری باڈی میں، ہمارے جسم میں، ہمارے پورے کے پورے پارٹس میں اللہ نے ایک کنٹرولنگ نظام رکھا ہے۔ کس عضو نے کتنا بڑھنا ہے یہ اللہ نے کنٹرول کیا، اور اللہ نے کہا کہ اس سے کیا پکڑنا ہے یہ کنٹرول تم نے خود کرنا ہے۔ تیری آنکھ کا سائز میں نے اتنا بنایا، اس کو فٹ بال کی طرح نہیں کیا، لیکن آنکھ سے دیکھنا کیا ہے یہ کنٹرول تم نے خود کرنا ہے۔ تمہارے کانوں کا والیوم میں نے فٹ کیا ہے، اگر یہ تیز سنتے تو چونٹی بھی رینگتی تو ہمیں پتھر کی طرح اور ایک دھماکے کی طرح سنائی دیتا۔ اگر یہ فریکوینسی لیول اور کانوں کے سننے کا لیول بہت ہی مدم ہوتا، ہمارے کانوں میں کچھ چیختا رہتا، ہمیں پھر بھی سنائی نہ دیتا۔ اللہ نے کہا یہ تمہارے کان، ان کے سننے کا لیول، ان کی فریکوینسی میں نے کنٹرول کی ہے، لیکن ان کانوں سے سننا کیا ہے یہ تم نے خود کنٹرول کرنا ہے۔ تمہارے پاؤں کو میں نے کنٹرول کر کے بنایا ہے، اس کو ڈیزائن کیا ہے، لیکن پاؤں سے چل کے جانا کدھر ہے اسے تم نے کنٹرول کرنا ہے۔ تمہاری زبان کو میں نے لمبا نہیں کیا، ہو سکتا تھا اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، کتے کی زبان بھی تو رب نے بنائی ہے، وہ اس کی منہ سے باہر لٹکی رہتی ہے۔ لاہور کے ہسپتالوں میں ایسے مریض ہیں جن کی زبانیں لمبی ہو گئیں، منہ سے باہر لٹکی رہتی ہیں، ان بیچاروں سے بولا نہیں جاتا۔ رب نے کہا تمہاری زبان کو میں نے کنٹرول کیا، اس کی فزیک اور جسامت کو، لیکن اس سے بولنا کیا ہے یہ تم نے کنٹرول کرنا ہے۔ قیامت کے دن شکلیں یوں بدلیں گی کہ جس نے اپنے آپ کو دنیا میں کنٹرول نہیں کیا ہوگا، قیامت کے دن اس کے پورے جسم کو اللہ کنٹرول لیس کر دیں گے اور اتنا بڑھا دیں گے حتیٰ کہ کافر کی ایک داڑھ بڑھتے 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 احد پہاڑ کے برابر کر دی جائے گی۔ یہ اللہ کے پیغمبر کی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ کافر کی جو ضرس ہے داڑھ احد پہاڑ کے برابر، وَإِنَّ مَقْعَدَهُ، اور اس کے بیٹھنے کی جگہ اللہ نے اس کو اتنا کنٹرول لیس کیا، کئی کلومیٹر تک لمبی پھیلی ہوئی، اور اس کا پیٹ بعض لوگوں کا آنتیں اس کی باہر نکلی ہوئی، اور وہ اپنے ہی ارد گرد چکر لگاتا ہوا۔ یہ انجام ہوگا اس چیز کا کہ تو نے اسے کنٹرول نہیں کیا تھا، تو آج ہم نے تیرے کنٹرولنگ نظام کو فیل کر دیا ہے۔ ایک یہ منظر بھی ہوگا کہ اللہ ایک انسان کو قیامت کے دن اٹھائیں گے اور 50,000 سال کے لیے وہ اندھا کر کے اٹھایا جائے۔ یہ کون ہوگا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى
وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ جو میرے اس ذکر سے اعراض کرے گا یا جو میری یاد سے اعراض کرے گا، اللہ کی یاد نماز ہے، اللہ کی یاد اللہ کا ذکر ہے۔ من اعرض عن ذکری، جو میرے بھیجے ہوئے پیغام اور نصیحت سے اعراض کرے گا، فإن له معیشة ضنکا، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، یعنی زندگی میں گھٹن گھٹن۔ اور ایک زندگی یہاں کی زندگی سے بھی اہم ہے، قبر کی زندگی، بالخصوص اس کی قبر اس کے اوپر تنگ ہو جائے گی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ جو اس سے پوری زندگی ہی منہ موڑ لیتا ہے، پڑھتا ہی نہیں، سیکھتا ہی نہیں۔ قرآن کو سیکھنا چاہیے، اس کو ناظرہ پڑھنا آنا چاہیے۔ میں حیران ہوا، شیخ احمد سعید صاحب اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، میرے پیارے بھائی آصف ندیم صاحب اللہ آپ کی محنتیں قبول فرمائے، باقی اساتذہ کی محنت قبول فرمائے۔ ایک جاننے والا شخص ہے، ایک بڑے لیول کا سکول چلا رہے ہیں، اور اس کے سکول میں بچے لاہور بورڈ ٹاپ کرتے ہیں، اور اس کے اپنے بیٹے فزکس، کیمسٹری اور بائیو سائنسز پڑھتے ہیں۔ میں حیران ہوا کہ اس کے بیٹے نے میٹرک کر لیا ہے اور ابھی تک قرآن مجید ناظرہ اس کو نہیں آتا ہے۔ یہ منہ موڑنا ہے کہ نہیں؟ اور کس کو اعراض کہتے ہیں؟ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن سے اعراض کے معنی منہ موڑ لینا، دوسری طرف منہ کر لینا، اس کے مختلف لیول ہوتے ہیں۔ کسی کے لیے اعراض یہ ہے کہ وہ قرآن ناظرہ پڑھتا ہی نہیں، پڑھنا ہی نہیں چاہتا۔ کسی کے لیے اعراض یہ ہے کہ وہ پڑھا لکھا ہے، ترجمہ سیکھ سکتا ہے، وہ ترجمہ نہیں سیکھتا ہے۔ کسی کے لیے اعراض یہ ہے کہ اس کو قرآن کا ترجمہ آتا ہے، وہ بڑا ویل مینرڈ اور ویل کوالیفائڈ اسکالر ہے، وہ اس میں تدبر کر سکتا ہے اور اس میں تدبر نہیں کرتا، تو اس کے حق میں یہی اعراض ہے کہ وہ تدبر کر بھی سکتا ہے اور تدبر کرتا نہیں ہے۔ قرآن مجید سے جو اعراض کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ ایک استاد کلاس میں فزکس پڑھا رہے ہیں اور بچے کو سمجھ نہیں آتی، تو استاد کیا کہتے ہیں؟ تو نبینا ہے؟ کیا یہی کہتے ہیں نا، تو نبینا ہے؟ استاد جی میری تو اتنی موٹی آنکھیں، میں سمجھتا ہوں۔ تو استاد کہتا ہے کہ تجھے میرا سبق سمجھ نہیں آتا تو میرے لیے تو نبینا ہی ہے نا۔ اللہ کہتے ہیں اگر تجھے میرا کلام سمجھ میں نہیں آتا ہے تو میرے لیے تو نبینا ہی ہے نا۔ چاہے آپ MBBS ہیں، چاہے آپ FCPS ہیں، چاہے آپ MPhil ہیں، چاہے آپ PhD ہیں، چاہے آپ نے پوسٹ ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے، چاہے آپ فارن کوالیفائڈ ہیں، چاہے آپ بڑے ایڈوکیٹ ہیں، چاہے آپ ایک جج ہیں، چاہے آپ کمرہ عدالت کے ایک منصف ہیں، چاہے آپ MP اور MNA ہیں، لیول ہے اعراض کا۔ اگر پوری زندگی آپ قرآن کو مانتے ہی نہیں اور اس کو اٹھانے کے لیے تیار ہی نہیں اور اس کو پڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں، ایک ہے کہ ارادہ ہو، کوئی مجبوری ہو، خلوص ہو، کوئی مجبوری ہو، یہ علیحدہ معاملہ ہے۔ اعراض یہ ہوتا ہے اہمیت نہ دیتے ہوئے ویسے ہی منہ موڑ لینا۔
آپ جو بھی ہیں، اگر آپ نے اس قرآن سے منہ موڑ لیا ہے تو اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے کہ قیامت کے 50,000 سال کے دن میں آپ اندھے اور نابینے ہی رہیں گے۔ جان بوجھ کے اگر ایسے کیا ہوا ہے، میرے بھائیوں وقت نکالا کریں۔ آج سے 40 سال پہلے، 30 سال پہلے ہمارے گھروں کا یہ ماحول ہوتا تھا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور جتنے لوگ یہاں 40 سال کے یا 40 سے اوپر کے بیٹھے ہیں وہ بھی اس بات کی گواہی دیں گے، چاہے ایک مزدور تھا، چاہے ذمہ دار تھا، چاہے کوئی افسر تھا، چاہے کوئی عام آدمی تھا، مسجد میں نماز پڑھتے اور نماز پڑھنے کے بعد دکان پہ بیٹھ کے، گھر کے پہ بیٹھ کے، گھر کے سارے افراد اللہ کا قرآن کھول کے پڑھ رہے ہوتے تھے۔ کیا آپ اس پہ گواہی دیتے ہیں کہ نہیں؟ یہی ماحول ہمارے گھروں میں ہوتا تھا۔ بچپن میں ہم نے تو ایسے ہی دیکھا ہے، سادہ سادہ سی مائیں، بزرگ خواتین گھر میں گئی ہیں، قرآن پڑھ رہی ہیں۔ قرآن کا ناظرہ سیکھیں، قرآن کی تلاوت سیکھیں، اس کو خوبصورت پڑھنا سیکھیں۔ یہ بھی زندگی کے سیکھنے کا بہت بڑا علم ہے۔ تجوید اس چیز کا نام ہے کہ آپ کے اس مرکز کے اندر جو قاری قرآن بیٹھا ہوا ہے، میں رب کی عظمت کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، یہ الفاظ وہی پڑھ رہا ہے جو اللہ نے جبریل کو سکھائے تھے۔ جبریل نے اپنے پیارے نبی علیہ السلام، دونوں جہانوں کے سردار، امام کائنات کو، ہمارے پیغمبر کو سکھائے تھے۔ اور تجوید اس چیز کا نام ہے کہ وہ قاری قرآن یہ بتاتا ہے کہ وہ ہا اور عین حلق کے اسی حصے سے نکالتا ہے جہاں سے آمنہ کے لال نکال کے پڑھا کرتے تھے۔ تجوید جو ہے نا، یہ اللہ کے پیغمبر کے پڑھنے کا سٹائل ہے، اس کی حفاظت کا نام ہے۔ جو یہ سیکھ سکتا ہے اسے یہ بھی سیکھنی چاہیے۔ دیکھیے نا، انگلش کے اندر اگر WRITE رائٹ لکھا ہو، میں اس کو رائٹ پڑھ دوں تو سارے ہنسنے لگیں گے۔ NATURE نیچر کو کوئی بندہ نیٹور کچھ پڑھ دے تو سارے ہنسنے لگیں گے۔ KNIFE کو کوئی کنائف پڑھ دے اور کیس سائلنٹ ہے اور اس کو وہ بول دے، پرناؤنس کر دے تو سارے ہنسنے لگیں گے۔ اور جب قرآن غلط پڑھتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں یہ سادہ پڑھتا ہے، حالانکہ وہ غلط پڑھتا ہے، ہم کہتے ہیں سادہ پڑھتا ہے۔ قرآن کو تو غلط پڑھنے سے اس کا معنی بدل جاتا ہے، اور بڑے بڑے لوگ اور عام لوگ اس کے لیے وقت نہیں نکال رہے تو وہ گناہگار ہیں۔ ہاں، ایک وہ بندہ ہے جو مجبور ہے، اس کی عمر بڑی ہو چکی ہے، 60-70 سال کا ہو چکا ہے، وہ سیکھنا چاہتا ہے، اس کے الفاظ زبان پہ نہیں چل رہے ہیں، انشاءاللہ وہ جو کوشش کر کے سیکھ رہا ہے اللہ اس کو ڈبل ثواب عطا فرمائیں گے۔ لیکن وہ جو اس کو اہمیت دیتا ہی نہیں، اس کو علم سمجھتا ہی نہیں، اور آپ کے ایک وزیر کی طرح وہ قرآن کے اداروں کو جہالت کی فیکٹریاں سمجھتا ہے، تو یہ تو قرآن مجید کی توہین ہے، اور قرآن مجید کی نعوذ باللہ عظمت نہ سمجھنے والی بات ہے۔ آخری پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ پہلی بات میں نے عرض کی کہ انسانوں کے موسم بدل جائیں گے، ہر انسان کے لیے موسم اس کے کیریکٹر کے مطابق ہوگا۔ دوسری بات میں نے یہ عرض کی کہ انسانوں کی شکلیں بدل جائیں گی، ہر انسان کی شکل بھی اس کے کیریکٹر کے مطابق ہوگی۔ 2 شکلیں قرآن نے بتائی ہیں، میرا دل چاہتا ہے وہ بیان کر کے ہم تیسرے اور آخری پوائنٹ کی طرف بڑھیں۔ وجوہ یومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة تظن
تسود وجوه كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. کچھ چہرے چمک دمک والے نور والے ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ تاریک اور اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہو جائیں گے. چاہے دنیا میں جیسی بھی ان کی شکل تھی، لیکن قیامت کے دن جس کے دل میں نور ہوگا، جس کے دل میں ایمان ہوگا، جس کے دل میں قرآن کا نور ہوگا، ایمان کا نور ہوگا، وہ چہرہ روشن منور ہوگا. حتیٰ کہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا میری امت کا پہلا گروہ ایسے آئے گا جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے. ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوں گے، وہ جوان ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے. میری امت کا دوسرا گروہ ایسے آئے گا کَأَضْوَإِ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ، جیسے سب سے چمکنے والا آسمان کے اندر کوئی تارا ہوتا ہے، اور کچھ چہرے اتنے تاریک ہو جائیں گے. اللہ کا قرآن کہتا ہے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کے ان کے چہروں پہ چڑھائے ہوتے ہیں. جتنا دل میں نور ہوگا اتنا چہرے پہ نور ہوگا، جتنا دل میں اندھیرا ہوگا اتنا چہرے پہ اندھیرا ہوگا. اور میرے والد گرامی مولانا یوسف رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے بیٹا قرآن پڑھا کرو، قبر میں اندھیرا ہوگا، منو مٹی اوپر ہوگی، کوئی روشنی کوئی ونڈو نہیں ہوگی. اگر آپ کے سینے میں قرآن ہوگا تو یہ وہاں آپ کے لیے نور کا باعث بن جائے گا. قرآن تو نور ہے ہی، نور ہے ہی نور. سورہ بقرہ کو زہراوین کہا گیا، تو قرآن والوں کا چہرہ چمکتا دمکتا ہوگا. تیسری تبدیلی قیامت کے دن یہ آ جائے گی کہ انسان اللہ کے سامنے ویسے پیش ہوں گے جیسے ماؤں کے پیٹ سے بغیر لباس کے پیدا ہوئے تھے. جب ہم پیدا ہوئے تھے کوئی لباس نہیں تھا نا ہمارے پاس. پھر ہماری ماؤں نے، ہمارے باپوں نے، ہمارے ماموں نے، ہمارے انکل نے، ہمارے داداؤں نے، دادیوں، نانوں، نانیوں نے ہمارے لیے لباس خریدا اپنی حیثیت اور کیپیسٹی کے مطابق. کسی نے اپنے بچے کے لیے لباس خریدا 1000 کا، کسی نے 5000 کا، کسی نے 10,000 کا، کسی نے 20,000 کا، کسی نے 2 سوٹ، کسی نے 4 سوٹ تیار کیے. پھر ہم بڑے ہوئے تو ہم نے خود اپنی حیثیت کے مطابق خریدا. کسی نے 5000 کا سوٹ پہنا اور کسی نے 500 کے اوپر گزارا کیا. قیامت کے دن انسان جیسے ماں کے پیٹ سے ننگے پیدا ہوئے تھے، قبروں کے پیٹ سے ننگے ہی اللہ کی عدالت میں ان کو حاضر کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہوگا، اور پھر ان کو لباس تقسیم کیا جائے گا، اور ہر انسان کو اتنا ہی لباس ملے گا جتنی اس کے پاس نیکیاں ہوں گی. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. مجھے یوں محسوس ہوتا ہے انبیاء کے بعد، اولیاء کے بعد سب سے خوبصورت لباس میدان محشر میں جس انسان کو پہنایا جائے گا وہ حافظ قرآن کے والدین ہوں گے. کیونکہ قرآن خود آ جائے گا اور کہے گا یا ربی حلہ فیلبس حلۃ الکرامہ. اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں قرآن کہے گا اللہ اس کو کوئی اسپیشل لباس پہنائیں، پتہ چلے کہ VIP آدمی ہے. رب کریم قرآن کی سفارش کو قبول فرمائیں گے، اسے جنت کی پوشاک پہنائی جائے گی. قرآن کہے گا یا رب زدہ، اللہ اس کو کوئی اور بھی پہنائیں. فیلبس تاج الکرامہ. آپ فرماتے ہیں حافظ قرآن کے والدین کے سر پہ عزت کا تاج پہنا دیا جائے گا. جب اس کے والدین کی یہ شان ہوگی
تو قرآن پڑھنے والے کی کیا شان ہوگی؟ جس نے کسی غریب کو لباس پہنایا ہوگا اسے بھی اللہ جنت کا اسپیشل لباس پہنائیں گے۔ بہت ساری نیکیاں ہیں جس کے مطابق قیامت والے دن انعامات دیے جائیں گے۔ تو آئیے میرے محترم بھائیوں، قرآن مجید کے لیے بچوں کو وقف کرنا آسان کام نہیں ہے۔ ان مدارس کو باتیں نہ کیا کریں، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے۔ یہی تو ٹمٹماتی ہوئی وہ جو شمع ہے جہاں سے دین کی کچھ نہ کچھ روشنی پھوٹ رہی ہے، یہی تو وہ ایمان کی وہ مراکز ہیں جہاں سے نور کی کرنیں پوری کائنات کے اندر کچھ نہ کچھ دنیا کو مہکا رہی ہیں، روشنیاں پھیلا رہی ہیں۔ وگرنہ آپ کے دنیاوی اداروں کا تو یہ حال ہے کہ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ آپ کی نرسری اور پریپ سے لے کر پی ایچ ڈی اور پوسٹ ڈاک تک آپ کے پورے دنیاوی تعلیمی نظام کے اندر آج کچھ نہ کچھ کوشش ہوئی ہے۔ اس سے پہلے آپ بتائیں کہ ناظرہ قرآن پڑھانے کا بھی کوئی انتظام موجود تھا؟ یہی تو وہ مراکز ہیں جو ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں، جو لوگوں کو قرآن سے جوڑ رہے ہیں۔ ان کے ساتھ محبت کریں، ان کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، اپنی دنیا کے لیے نہیں، دنیا تو اللہ دے گا ہی، اپنی آخرت کے لیے اور آخرت کی کمائیوں کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر کے اس مرکز کو قیامت تک کے لیے آباد فرمائے۔ یہاں جو اساتذہ پڑھا رہے ہیں ان کی محنتیں اللہ قبول فرمائے، جو منتظمین انتظامات میں دن رات لگے ہوئے ہیں ان کی کاوشیں بھی اللہ قبول فرمائے، جو معاونین ان کے دست و بازو بنے ہوئے ہیں کسی انداز میں اللہ ان کو بھی ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرما دے۔ اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ ہمارے سینوں میں قرآن کی محبت پیدا فرما دے، اور اللہ سے یہ بھی دعا ہے اللہ ہماری اولادوں کو اپنے قرآن کے لیے پسند فرما لے، اور اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ قرآن کو ہماری موت کا، ہماری قبر کا اور میدان محشر کا قرآن کو ہمارا ساتھی بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔